بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹنگ از امپورٹنٹ. اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پورے عرصے میں پتہ نہیں کتنا پانی پل کے نیچے سے گزر گیا. رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، عید آئی، اور یہ شوال کا مہینہ ختم ہونے کو ہے. باہر کیف؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Are you listening me? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Good. جو لوگ واقعی انتھوزیاسٹک ہیں اس عربی کے قرآن کے سلسلے کو سمجھنے کے حوالے سے، تو مجھے یقین ہے کہ رمضان المبارک میں انہوں نے اس پر کچھ محنت بھی کی ہوگی. اس لیے میں ان تمام چیزوں کو بائی پاس کرتے ہوئے جو اس پورے دوران میں وقت گزر گیا ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت میں محسوس نہیں کر رہا ہوں. جہاں تک مجھے یاد ہے سورۃ البقرہ کی 5 آیات ہم لوگوں نے پڑھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. صحیح ہے میرا اندازہ؟ جواب دیں. جی بالکل، ہم نے 5 آیت پڑھی تھی. الحمدللہ. میں آگے ہرگز نہیں بڑھوں گا یہاں سے جب تک کہ ان آیات کا جو حق ہے وہ آپ تک نہ پہنچا دوں، اور اس کے لیے مجھے 2 منٹ صرف چاہیے، زیادہ نہیں. کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی بھی اس کے ساتھ شامل ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم آخرت کی کامیابی ہے. اس کے لیے کیا چاہیے ان 5 آیات میں ہے، بلکہ 4 آیات میں، آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک. جو شخص بھی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے he must stick to these 4 آیات. اگر وہ اسٹک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر خود وہ اپنے حالات کا ذمہ دار ہوگا. اس میں پہلی چیز جو کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، یہ گارنٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ گارنٹی ہے. ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کے معنی ہوتا ہے unknown، اور یہاں پر میری نظر میں غیب، جس غیب کی بات یہاں اللہ رب العزت کر رہے ہیں میری نظر میں، وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم. مزید وضاحت نہیں کروں گا، اگر آپ لوگ کبھی چاہیں گے تو میں کر دوں گا، ابھی نہیں کروں گا. وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل آپ جب پڑھتے جائیں گے قرآن آپ کو ڈیٹیل ملتا جائے گا، جگہ جگہ پر ملے گا، ایمان کے حوالے سے، غیب کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے اور خرچ کرنے کے حوالے سے جو رزق دیا ہے اس میں جگہ جگہ پر چیزیں ملتی چلی جائیں گی آپ کو۔ اب یہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، اور نہ صرف قرآن میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کے بارے میں اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے، آیت نمبر 3-4 کہہ رہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو اس بات پر ایمان لائیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ عملی شکل میں یا آپ کے قولی حدیث کی شکل میں وہ چیزیں موجود ہیں آپ کے اقوال میں، صحیح احادیث میں۔ تو ان تینوں جو میں نے بتایا کہ نماز غیب کے بارے میں، نماز کے قائم کرنے کے بارے میں اور خرچ کرنے کے بارے میں رزق کا، اس کی وضاحت پھر احادیث میں پھر ملتی ہیں، وہاں ملیں گی۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن کے اندر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت جگہ جگہ پر وہ پہلے امتیوں کی باتیں، پہلے انبیاء اور رسولوں کی باتیں اللہ تعالیٰ اسی غیب اس کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ماننا نہیں ہے، یقین ہے، ڈاؤٹ لیس، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ماننے میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، یقین میں ڈاؤٹ نہیں ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ یہ کامیابی کا نسخہ تھا جو اللہ رب العزت نے صرف 4 آیات میں بیان کر دیا ہے، تفاصیل پورے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں۔ اس لیے قرآن جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد اللہ یہ ہونا چاہیے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا میں اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بہت تباہ کن ہے۔ اب یہاں سے جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 6 پہ آ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، جمع کا صیغہ ہے، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ کفر سے مراد اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ سواء، برابر ہے، ان علیہم، ان لوگوں پر، ان لوگوں کے لیے یہ ایک جیسا معاملہ ہے۔ سواء، برابر، ایک جیسا معاملہ ہے۔ انذرتہم، کیا آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا کیا آپ انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ Is it okay؟ ابھی میں مزید وضاحت کروں گا اس کی۔ Is it okay؟ Good۔ اس کی مزید وضاحت تھوڑی دیر ابھی کرتا ہوں۔ اس کا اگلی آیت پر آ جائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم، اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے مہر لگا دی، اسٹیمپ کر دیا گیا ہے۔ علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان لوگوں کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ واضح؟ اب میں آتا ہوں ان الفاظ کی طرف جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں گا۔ ان کا لفظ ہم لوگ جانتے ہیں، الذین کا بھی ہم لوگ جانتے ہیں، کفروا
یہ کفرہ پر کے ساتھ واو اور الف ملا دیا گیا ہے. کفرہ کے آگے واو اور الف ملا دیے گئے. جب واو ملایا گیا ہے تو را پر پیش آ گیا, را پر دم آ گیا. کفرو, یہ آپ جانتے ہیں کہ الف واو اور یہ حروف مدہ بھی کہلاتے ہیں. حروف مدہ یہ وہ حروف ہیں جس کی وجہ سے پچھلا حروف کھنچ جاتا ہے, کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے, مد کی طرح پڑھنا. یہ مد کی طرح بیہیو کرتے ہیں. حروف علت تو یہ ہیں, اسی لیے میں نے کہا تھا, آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ الف واو اور یا واولز ہیں. اچھا, کفرو, کفرا 3 حرفی لفظ ہے. کا فا را, کا فا را. اس کا مضارع ہے یکفرو, 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 را کے اوپر پیش, یکفرو. اور اس کا مصدر ہے کفرن, کفرن اور کفرانن, دو نہیں ہے اس کا مصدر. اس کے معنی ہوتا ہے, کئی معنی ہیں اس کے. اس کے معنی انکار کرنا, اس کے معنی چھپانا, اس کے معنی نہ ماننا. یہ تمام کئی معنی ہیں. ان نٹ شیل جو اس کا معنی آتا ہے قرآن کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کا انکار کرنا. انکار کرنا بھی اس کے معنی میں ہے. اللہ کی ہدایات کا یا اللہ کی کسی ہدایت کا یا اللہ کی کسی نصیحت کا انکار کرنے والے لوگ وہ کون ہیں؟ کافر ہیں. ایک انکار کرنا ہوتا ہے 100% انکار کر دینا, اسلام کو قبول میں نے نہیں کرنا, 100% انکار ہے. اور دوسرا انکار یہ ہے کہ پارشل انکار, اس حکم کو میں نے نہیں ماننا, میں نے اس کے خلاف ہی کرنا ہے. ایسے ایک حکم بھی ہو سکتا ہے, ایسے 10 احکام, 10 ایسی نصیحتیں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال ان سب کے لیے جو لفظ قرآن میں بار بار آپ کو ملے گا یہی کفرہ لفظ ملے گا, یہی لفظ ملے گا ان تمام چیزوں کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد سواء, سواء, میں نے آپ کا اس کو معنی بتایا کہ ایک جیسا, برابر ہے. اس کے بعد لفظ ہے علیہم. یہ 2 الفاظ ملے ہوئے ہیں, علی اور ہم. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ضمیر, وہاں پر لفظ ہم تھا. ہم ضمیر اگر آپ کو یاد ہوگا 3rd person کے لیے ہم استعمال ہوا ہے. ایک کے لیے سوری, ایک کے لیے ہو, 2 کے لیے ہما, 3 کے لیے ہم. Just to you should recollect, یہ تمام چیزیں آپ جان چکے ہیں. یہ سب مردوں کے لیے ہے. لیکن عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب 1000 عورتیں ہوں اور اس میں ایک مرد ہو تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, مؤنث کا استعمال نہیں ہوتا. جب صرف عورتیں ہوں تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے ہم, اس میں سب مذکر مؤنث سب آ گئے. الا اور ہم. الا اوپر, یہ بھی لفظ ہم جانتے ہیں حروف جر میں سے ہے, حروف جر بھی ہم جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. یہاں پر ہم یا کی وجہ سے ہے کے اوپر دمہ لگانے کے بجائے کسرہ لگا دیا گیا ہے. علیہم, یہ بولنے کی وجہ سے, آواز نکالنے کی وجہ سے. کوئی بھی زبان وہی ہے جس طرح اہل زبان اسے بولتے ہیں, وہی زبان ہے, وہیں سے آپ کو چیزیں لینی پڑیں گی. تو اہل زبان ایسی حالت میں اسے علیہم ہی پڑھتے ہیں. اس کے بعد آ رہا ہے آ. آ, آ کے معنی ہوتا کیا, واٹ. آ صرف الف کے اوپر, حمزہ کے اوپر زبر. آ, آ کیا. انذرتہم, انذرتہم. انذر
اصل لفظ ہے نظرہ، نظرہ اصل لفظ ہے، اس کے آگے الف لگ گیا. ایک حرفی لفظ کو، 3 حرفی لفظ کو ایک الف لگا کے 4 حرفی کر دیا گیا ہے. اس کے بعد تا لگا دیا گیا ہے. تا، تا کے معنی تم، اور اس کے بعد ہم لگا دیا گیا ہے. ہم کے معنی وہ لوگ. تو کہا کہ معنی یہ ہوا، کیا آپ خبردار کریں، انذرتا تم خبردار کرو، ہم انہیں، وارن کرو انہیں. ام کے معنی ہوتا ہے یا، اور یہ عام طور سے آ اور ام ایک دوسرے کے ساتھ اکثر آتے ہیں. آ کے معنی ہوا کیا، اور ام کے معنی ہوا یا کیا، یعنی جس کو کہتے ہیں اور وٹ، ایسے سمجھیں. ام یعنی یا کیا، تنذرہم، تنذرہم، یہ لفظ بھی نظرہ سے ہی نکلا ہے نا، نون زال اور را اسی سے نکلا ہے. اور یہ لفظ اب اس کو انذرہ کا بنا دیا گیا، اس کو مضارع، یہ انذرہ کا مضارع ہے. یہ تنذر مضارع ہو گیا. اس کے معنی ہو گیا تم انہیں خبردار کرو گے، یا تم انہیں خبردار کرتے ہو، یا کیا تم انہیں خبردار کرتے ہو، دونوں معنی. لا یؤمنون، نہیں وہ لوگ ایمان لائیں گے. یؤمنو امنا سے نکلا ہے، آپ جانتے ہیں، پہلے پیچھے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. ایمان نہیں لائیں گے. تو اس پورے جملے کا مطلب ہوا کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کس چیز کا؟ اللہ کی ہدایات کا، اللہ کی نصیحتوں کا، یا کسی بھی اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس کی انکار کرنے والے. میں نے عرض کر دیا کہ چاہے 1 کا کریں، 10 کا کریں، پورے کا پورا کریں، یہ لفظ کفر سب کے، وہ سب کو اپنے اندر لے لیتا ہے. جتنے انکار کرنے والے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں چور، چور وہ بھی ہے جو گھر سے قلم چورا کے لے گیا، اور چور وہ بھی ہے جو آپ کا پرس لے گیا. دونوں ہی چور ہیں نا. اسی طرح کفر کا لفظ ہے قرآن میں. اور یہ اس پر اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. اس میں جب ترجمہ ہوتا ہے، آپ تراجم میں جائیں گے کسی کے بھی، آپ کو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. میں وارن کر رہا ہوں اس سے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی قرآن کے اندر کافر کہا ہے، ایمان والوں کو. اور ابھی آگے بات آئے گی، ابھی آگے بات آئے گی. بہرحال بے شک وہ لوگ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ان پر برابر ہے، یکساں ہے کہ کیا آپ انہیں خبردار کریں، یا کیا آپ انہیں خبردار کرتے ہیں یا کریں گے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. واضح. اگلے حصے میں آتے ہیں، آیت نمبر 7 پر. ختمہ، ختمہ کے معنی ہے فعل ماضی ہے، خا اور تے اور میم فعل ماضی ہے. اس کے معنی ہوتا ہے اسٹیمپ کرنا، ختم کرنا. اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کر دیا. It means I have ended it. اس معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے لفظی معنی جو عام طور سے کیے گئے ہیں اسٹیمپنگ. جیسے کوئی خط لکھ کر کے خط مکمل کرنے کے بعد اس پر آپ نے اسٹیمپ لگایا and you have finished the letter. تو وہی ختمہ ہے. اس نے مہر لگائی. کس نے لگائی؟ یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں، یاد رکھنے کے لیے ہمیشہ، فعل ماضی جب بھی آتا ہے اس میں، اس فعل ماضی میں وہ اس کا لفظ، 3rd person کا لفظ ہمیشہ ملا ہوتا ہے. جیسے ضربا، ضربا کے معنی ہوتا ہے مارنا.
दरबा का लफ्ज बता रहा है उसने मारा, उस कौन है, अननोन, पता नहीं अभी, जब तक कि जुमला आगे ना बढ़े। उसी तरह खत्म, उसने खत्म, उसने मोहर लगा दिया, उस कौन है अभी पता नहीं, जब तक के जुमले में आगे मेंशन ना हो। ये माजी में, अरबी ग्रामर की माजी में ये उसका लफ्ज हमेशा थर्ड पर्सन की तरफ एक इशारा, ये सब में मौजूद होता है, सब में। जितना अमीना, उसने ईमान लाया, ठीक है, ये हमेशा मौजूद मिलेगा आपको। आपको इस प्रिज्यूम्ड कि ये लफ्ज मौजूद है वहां, उसका लफ्ज कोई थर्ड पर्सन की बात है यहाँ पर मौजूद। तो खत्मा, उसने मोहर लगाई। अल्लाह, किसने मोहर लगाई, ये अब अल्लाह का लफ्ज जो है ये जाहिर कर रहा है कि अल्लाह ने मोहर लगाई। कैसे पता लग रहा है, अल्लाह के हे के ऊपर पेश है, दम्मा है, ऐसे ही है ना। ये दम्मा फाइल की पहचान है। फाइल किसको कहते हैं, द वन हु हैज डिड द एक्शन, ये फाइल की पहचान है, सब्जेक्ट की पहचान है। ये दम्मा बता रहा है कि ये मोहर लगाने वाली जात अल्लाह की थी। खतम अल्लाह, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अला, ऊपर, कुलूब, कल्ब की जमा है, कल्ब की जमा है कुलूब। कल्ब क्या है, दिल। कल्ब कहां से निकला, काफ लाम बे से, कलबा। अब ये एक अलग काफ, कलबा के मानी एक और चीज आ जाती, और चीज तो नहीं आती। बहरहाल कलबा का लफ्ज ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। कुलूबन, दिलों पर, वाला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, जिसका जिक्र आयत नंबर 6 में हो चुका है। वा, और, अला, ऊपर, समहिम, सीन मीम ऐन, ये समया के मानी होता है सुनना, समुन के मानी होता है का सुनने की सलाहियत, समुन। तो सम उन, और उसके साथ लगा दिया गया हुम, चूंकि सम ऐसे हालत में पढ़ने के लिए आवाज निकलती है, समे ए हिम, सॉरी सम ए हिम, जेर है दोनों में, लेकिन एक्चुअली लफ्ज सम उन है और हुम उसके साथ जोड़ा गया है। सम उन और हुम को जोड़ दिया गया है। वाला, और ऊपर, अला हुर्फ जर, अब सारे हिम। यहां पर एक चीज नोट कर लें, समय उनकी जगह ऐन के नीचे जेर क्यों आया, ये हुर्फ जर की वजह से आया। अला चूंकि पहले है इसलिए समया का कि ऐन के नीचे जेर आ गया है। जब ऐन के नीचे जेर आया है तो हुम को हिम में बदल दिया गया है। समय ए हिम, सम ए हिम। व अला, फिर आ रहा है अला, ऊपर हुर्फ जर, अब सारे हिम, बसर आंख को देखने की सलाहियत को कहते हैं। अबसार जमा है उसकी, अला की वजह से अबसारी, रा के नीचे कसरा आ गया, अला की वजह से। अबसारिहिम, रिशावा, रिशावतुन, रिशावा के मानी होता है पर्दा, ढांकना। इसी से लफ्ज, एक लफ्ज बोला जाता है, उर्दू में भी बोलते हैं, वो गश खा के गिर गए, उन पर गशी छा गई। गशी बोलते हैं ना उर्दू में, गशी, बेहोश होने को। वो ये कि अब वो उनको कुछ पता नहीं क्या हुआ। ये लफ्ज यहीं से गिशावा से निकला है। गिशावा कहते हैं कोई ऐसी चीज जो पर्दे की तरह डाल दी गई हो, आंखों पर पर्दा डाल दिया गया। वाह, फिर वही और, लहुम, हुम है उसके पहले ला है, लिए, लाम के ऊपर जबर, लिए हम जानते हैं, हुम मालूम है, अजाबुन, अजाब के मानी भी हम जानते हैं, एन जाल और बे से ये लफ्ज निकला है। अजाबुन, अजीमुन, अजीम बहुत बड़ा, ये भी लफ्ज हम जानते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अजाब भी इस्तेमाल करते हैं और अजीम भी इस्तेमाल करते हैं।
صحیح ہے. یہاں پر نوٹ کریں عذابن دو پیش, اس کا مطلب ہے کہ ناؤن ہے اور ہے. عظیمن یہ بھی ناؤن ہے. یہ عظیمن عذاب کی صفت ہے, عذاب کی صفت کی طرح آ رہی ہے. چونکہ یہ عذاب کی صفت ہے, چونکہ جو عذاب ناؤن پر دو پیش ہیں, اس لیے عظیمن عظیم پر بھی دو پیش آیا ہے. پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ, یاد ہے؟ ہاں 2 مہینہ پہلے. صفت کی پہچان پیچھے ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے, یاد کریں. مرکب توصیفی, مرکب توصیفی, مرکب تو دو الفاظ, دو ناؤن یا زیادہ ایک ناؤن کی صفت کے طور پر آ رہا ہے. یہاں پر عذاب کی صفت کے طور پر آ رہا ہے عظیم. اس لیے عذاب پر جو کچھ تھا, جو اس کے آخری حرف پر جو تھا, وہی عظیم پر بھی ہے, عذاب عظیم. ٹھیک ہے بھائی. اگر الفاظ پر تھوڑا سا, جیسے سمعہم ہم لوگوں نے پڑھا, سین میم عین, سمع یسمع, سمع یسمع سمعن, سوری سمعن, سمع یسمع سمعن. سمعن مصدر ہے, سننے کی صلاحیت کو کے لیے سمن آیا, سننا. سمع اس نے سنا, یسمع وہ سنتا ہے. اسی طرح ابصار کا لفظ با صاد اور را, بصارہ یبصرو, غالباً اس کا مصدر ہے بصیرتن. غالباً, آئی ایم ناٹ شیور, غالباً مصدر ہے اس کا بصیرتن. بصیرتن, بصیرت جس کو کہتے ہیں اردو میں ہم لوگ بھی. یہ غشاوتن کا جو لفظ آیا, غشاوتن, غین شین اور یا, غشایا, ایکچولی غشیا ہے, غشیا, غا پر فتحہ, شین کے اوپر کسرہ, شین کے نیچے کسرہ, اور یا کے اوپر فتحہ, غشیا. اس کا مضارع ہے یغشا. یغشا, شا کیسے لکھا جائے گا؟ شین کے بعد یہ آئے گا, یہ کے اوپر کھڑا زبر آئے گا. یغشا میں یا, غین, شین اور اس کے بعد یا, اور یا کے اوپر کھڑا زبر, یغشا. اور اس کا مصدر ہے غشایتن. غشایتن, غشایتن یا غشاوتن, دونوں ہی مصدر ہے. غشاوتن دونوں ہی اس کا مصدر ہے. یہ ہم لوگ آئے آیت نمبر 7 تک. اب یہاں پر سے بھی میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک کہ یہ بات نہ آپ کو بتا دوں. اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں کفر کرنے والوں کا انجام سامنے رکھ دیا ہے. جیسے پہلی 4 آیات میں کامیاب ہونے والوں کا معاملہ ہے, ان 2 آیات میں انسانوں میں سے جو کفر کرنے والے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اب وہ نافرمانی تبھی ہوتی ہے جبکہ معلوم ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. کسی ہندو کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے اس وقت تک جب تک کہ اسے معلوم نہ ہو جائے کہ ہمارا دین کیا ہے, اور وہ انکار کر دے تو وہ کافر کہلائے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ہندو کافر ہیں. نہیں,
اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اسے کیا مانگا، کیا اس سے طلب کی جا رہی ہے بات، اور کیا طلب کی جا رہی ہے. یہ پہلی 4 آیات میں ہے سورۃ البقرہ کی. الف لام میم کے بعد جو آیات آ رہی ہیں 2 3 4 5 ان میں ہے. ٹھیک ہے، جو اس کو ماننے کو تیار نہیں وہ اب یہ بعد کی 2 آیات میں آ جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب وہ آج آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ قلم چرانے والے کو کتنی سزا دیتے ہیں ہم، اور پرس چرانے والوں کو کتنی سزا دیتے ہیں، جیب کاٹنے والوں کو کیا سزا دیتے ہیں. قلم چرانے والے کو ہم درگزر بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ چور تھا، معاف بھی کر دیتے ہیں، مسکرا کے رہ جاتے ہیں. لیکن پرس جیب کاٹنے والے کو مسکرا کے نہیں رہتے، سزا ملتی ہے اور پکڑا جائے. ویسا ہی معاملہ، اور اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کون ہے؟ لیکن وہ آ رہا ہے اسی زمرے میں، ان 2 آیات کے زمرے میں آ رہا ہے. خبردار ہو جائے، ان 2 آیات کا انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم. عظیم، بہت بڑا عذاب. عذاب کے معنی ہوتا ہے سزا، عذاب کہتے ہیں سزا کو. اچھا، ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس؟ اور 10 منٹ اور ہے. چلیے الحمدللہ. آیت نمبر اب 8 میں آئے. یہاں سے ایک اور کیٹیگری شروع ہو رہی ہے. میں پڑھتا ہوں پہلے اسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ، چلیں اس کو توڑ دیتا ہوں، توڑ کے میں چلتا ہوں معنی. وا کے معنی اور، یہ میم کے اوپر میم کے نیچے کسرہ اور نون کے اوپر فتحہ. یہ لفظ در حقیقت من ہے. من ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. من کے معنی یہ حرف جر ہے. من بھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ پیچھے. ٹھیک ہے، یعنی من فور کے لیے بھی آتا ہے، ان کے لیے بھی آتا ہے، انگریزی میں دونوں، ان کے لیے بھی آتا ہے، سے کے لیے بھی آتا ہے، اردو میں سے. الناسی یا لکھا ہوا ہے یہاں پر ال اور الف لام نون الف سین، لیکن چونکہ نون حروف قمری ہے پڑھا نہیں جا سکتا، ال اس کے ساتھ پڑھا نہیں جا سکتا. حروف قمری جو ہیں ان کے وہ بالکل شروع میں بات ہوئی تھی. حروف شمسی، سوری میں نے حروف قمری، میں نے حروف شمسی ہے، شمسی ہے یہ. تو حروف شمسی جو ہے وہ پڑھا، ال اس کے پہلے اگر لگ جائے تو پڑھا نہیں جاتا، ال پڑھا نہیں جا سکتا. تو یہ حروف شمسی ہے، تو اسی لیے نون کے اوپر تشدید آیا ہے. اب چونکہ دونوں کو ملانا ہے، عربی کے قاعدے کے مطابق من کے اوپر جو جزم تھا وہ اس کو بدل دیا گیا زبر میں. من کے پر جو کیا کہتے ہیں جزم تھا، ٹھیک ہے نا، اس جزم کو بدل دیا گیا زبر میں. وَمِنَ النَّاسِ، اس کو من الناس سے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر کرتے ہوئے بولنے میں دقت ہوتی ہے. عرب اس کو اس طرح نہیں بولتے، عرب بولتے ہیں من الناس، اس لیے اس پر فتحہ لگا. یہ فتحہ لگا ہے اس لیے کہ اس کے بعد الف ہے، الف پر کچھ نہیں ہے. الناس دیکھیں آپ، الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، لام کے اوپر کچھ نہیں ہے، اس کے بعد نون آ رہا ہے نا. تو ان وجوہات کے بنا پر یہ نون کے اوپر لگ گیا فتحہ، اور نون جو ہے ناس کے ناس پر تشدید لگا کر اس کے ساتھ ملا دیا گیا. ناس لوگ، الناس الف لام لگا ہے. الناس یہ کامن ناؤن ہے لوگوں کے لیے، الناس ال لگا کر کے.
جیسے انگریزی میں دا لگاتے ہیں, دا پیپل, ہے نا, ایکچولی دا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پر, اور چونکہ نون کے اوپر فتح لگایا ہے اس لیے نون کو ناس کے نون کے اوپر جزم, یہ شدہ آ گیا, تشدید آ گئی. تو من الناس. اچھا, اس کے بعد ہے میم نون پھر آ رہا ہے, لیکن میم کے اوپر یہاں پر زبر ہے. من, کون, یہ بھی لفظ ہم جانتے ہیں, من بھی جانتے ہیں, من بھی جانتے ہیں, پیچھے پڑ چکے ہیں. من کے معنی کون, ہو, وچ. یقولو, اب یہاں پر پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ چونکہ نون ہے, من ہے, تو اکثر دیکھیں گے قرآن کے اندر یا کے اوپر تشدید لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ میم کو یا کے ساتھ ملا دیں. آپ کی قرآن میں کیا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ہمارے یہاں کی جو قرآن چھپی ہوئی اس میں آپ کو ملے گا, یہ جو عرب کی چھپی ہوئی قرآن ہے اس میں نہیں ملے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, ایسے پڑھا جائے گا, مَن يَقُولُ, لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں. یقولو قالا سے ہے, قالا یقولو پڑھ چکے ہیں پیچھے ہم, یہ مضارع ہے, جو کہتے ہیں. آمنا, کیوں اس طرح لکھا گیا مد کے ساتھ؟ اس لیے لکھا گیا کہ دو الف ہے. آ میرے لیے آیا, آمنا, ہم نے یہ امنا کو الف آگے لگا کر کے یہ میں استعمال کیا جا رہا ہے. یہ 4 حرفی لفظ بنا دیے گئے, اس کو یوں سمجھے, میں کے لیے چھوڑ دیں, یہ 4 حرفی لفظ بنا دیے گئے. تو آمنا, ہم نہ آخر میں جو نہ آ رہا ہے, نون آ رہا ہے, 2 نون آ رہا ہے. آمنا, آمنا, ہم نے مانا, ہم نے ایمان لایا, ہم نے ایمان لایا. باللہ, با حرف جر, اللہ, اللہ پر, ہے نا, اور چونکہ با حرف جر ہے اس سے اللہ کے ہے کے نیچے زیر آ گیا. آمنا باللہ, و اور, بالیوم, با کی وجہ سے یوم کے میم کے نیچے زبر آ گیا, زیر آ گیا. بالیوم, الیوم لفظ تھا, اس کے پہلے با لگا, با حرف جر ہے, تو الیوم میم کے نیچے زیر آ گیا. بالیومی, آخرت, دن, یوم کے معنی دن. الآخری, الآخری, آخر بعد میں آنے والا, آخرت, ہم نے ایمان لایا آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین, ماں کے معنی نہیں بھی ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کریں وہ نہیں ہیں وہ لوگ, بمؤمنین, با پھر یہاں پر آ رہا ہے حرف جر, مومنین. اگر با نہیں ہوتا تو یہاں پر ہوتا مومنون, با کی وجہ سے یہ مومنین. اب یہ آگے چل کے آپ کو پتہ لگے گا, با کی وجہ سے یہ مومنین ہو گیا. وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے, وہ ایمان نہیں لائے ہیں. کیا کہا گیا اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں, ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. یعنی وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے ایمان لایا, انہوں نے ایمان نہیں لایا. یہاں پر بالیوم الآخر, الیوم الآخر, یہ یوم کے ساتھ الیوم کے ساتھ الآخر لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟
کیا ہے یہ؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. الیوم، اور کون سا یوم؟ اس کی صفت آ رہی ہے الاخر، اس لیے یہ مرکب توصیفی ہے، صفت ہے. الیوم کے لیے یہ ناؤن ہے، اس کے لیے صفت آ رہی ہے ایک اور ناؤن آخر. تو دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں. ال اس پر بھی تھا تو ال اس پر بھی لگایا. الیوم بھی یہاں تھا، الآخر لگایا گیا. را کے نیچے زیر تھا، کسرہ تھا، تو ادھر سوری یوم کے نیچے میم کے نیچے کسرہ تھا تو آخر کے نیچے بھی کسرہ لگایا. ٹھیک ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. بڑی خطرناک بات کہی جا رہی ہے یہاں پر. آیت نمبر 8، شاید وقت ختم ہو جائے اس لیے میں یہیں پر رکوں گا. ایسا ہے نا؟ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں. Is it clear؟ میں اسی آیت نمبر 8 پر پھر رک جاؤں. بیچ میں جی آخری سینٹینس میں آپ کی آواز بیچ میں غائب ہو گئی تھی. اسی کے اندر دوبارہ ابھی جو میں آخر دوبارہ میں پڑھوں. آخر میں جو آپ نے ایک جملہ بولا نا، اس میں بیچ آواز غائب ہو گئی. میں دوبارہ کرتا ہوں. لوگوں میں سے، ومن الناس، لوگوں میں سے، من یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے. آ گئی بات؟ کلیئر ہو گیا؟ آیت نمبر 8 پر میں یہاں رک رہا ہوں، لیکن غور کیجیے یہاں سے آیت نمبر 8 سے اب ایک تیسری کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے. آیت نمبر 2 سے 4 کامیاب پانے والے لوگ. تفاصیل قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ملتی جائیں گی. جیسے خیر آپ لوگوں 1 آور قرآن میں یہ چیزیں بہت ساری آئی ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس کا حوالہ دوں، لیکن ضرورت نہیں اس کا حوالہ دینے کا. تفاصیل آپ کو قرآن میں ملے گا، ہے نا. ایمان کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو ایمان کی اس میں آتی ہیں، غیب کیا ہے، کون کون سی چیز اننون ہے، یہ سب قرآن کے اندر ملے. غیب، میں نے آپ سے کہا غیب قرآن ہے، ذہن میں رکھیے. غیب قرآن ہے، اننون قرآن ہے. پھر نماز، اس کی بھی قرآن کے اندر جگہ جگہ پر چیزیں ملیں گی. نماز کے لیے وضو چاہیے تو وضو کیسے کرنا ہے، تیمم چاہیے تو تیمم کیسے کرنا ہے، سفر میں ہوں گے تو نماز کیسے ادا کریں گے وغیرہ، یہ قرآن کے اندر. ان کے اوقات کیا ہوں گے قرآن کے اندر اشارہ ہے. تفصیل اس کی حدیث میں ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے تفاصیل، ہے نا. تو وہ اور جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہے نا. اس کی کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے کیسے خرچ کرنا ہے، وہ سب چیزیں پھر قرآن اور احادیث سے ملتی چلی جائیں گی، ایک پر ایک تفاصیل وہاں ملے گی. یہ نٹ شیل میں کامیابی کا نسخہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جس سے میں آپ پر تو یہ قرآن بھی نازل کیا گیا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور آپ پر آپ کی تمام باتیں اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ تمام جو کچھ بھی آپ نے کہا، کون کہہ سکتا تھا یہ بات کہ اگر تم میں برائیاں بڑھیں گی تو طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کی حالت، دنیا کے تمام معاشروں کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں. کہاں سے کورونا آ گیا، کووڈ-19، جس کا سر پیر بھی لوگوں کو پتا نہ تھا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یا اللہ ہی تعالیٰ بتا سکتے تھے. بہرحال، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہی بیان کیا ہے. اور آخرت پر یقین، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آخرت پر یقین، آخرت کا سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں اگر، تو یقین ہے. اگر نہیں کھڑے ہو رہے ہیں
आग की तूफान देख करके अगर हमारे रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं तो यकीन नहीं है, अभी यकीन पैदा करने की जरूरत है। वो हो गया। उसके बाद बताया जो इनकार करने वाले हैं उसके लिए 2 आयत आई। अब मैंने बताया इनकार करने वालों की कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये तीसरी कैटेगरी आ रही है जिसका जिक्र आयत नंबर 8 हम लोगों ने पढ़ा इसमें, और इसमें साफ लफ्जों में कहा जा रहा है लोगों में वो लोग हैं जो कहते हैं कि ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो ईमान नहीं लाए हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। अगर कोई सवाल आपने करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। एक दफा मुरक्कब तौसीफी को एक दफा रिवाइज कर देंगे। हाँ, आप लोगों ने क्या किया है भाई, रमजान का महीना यूं ही गुजार दिया है। मुरक्कब तौसीफी, तौसीफी सिफत से निकला है। मुरक्कब के मानी होता है कि 1 से 2 नाउन को इकट्ठा किया जाए। जब कोई नाउन, जैसे हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं काला पेन, काला कलम, ठीक है। अंग्रेजी में कहेंगे ब्लैक पेन, ठीक है, सही है ना। ब्लैक क्या है, ये काला क्या है, ये भी नाउन है। और पेन क्या है, ये भी नाउन है ना, दोनों ही नाउन है ना। नाउन समझ रहे हैं ना, किसको कहते हैं, नाम को कहते हैं ना, इसको कहते हैं नाउन। काला नाउन है, कलम नाउन है, ठीक है। जब हमने कलम को कहा कि काला कलम, इसका मतलब हमने उस कलम की सिफत बताई कि यह कलम काले रंग का है, सही है, आ गई बात। लेकिन उर्दू में अंग्रेजी में दोनों में क्या हुआ, सिफत पहले आई और कलम बाद में आया। जिसकी सिफत बताई जा रही है वो पहले वो बाद में आ रही है और वो सिफत पहले आ रही है। अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी में जिसकी सिफत बताई जा रही है वो पहले आएगा और उसकी सिफात जो है वो बाद में आएंगी अरबी जुबान में। ठीक है, बात समझ आई जी, जज़ाकल्लाह खैर। क्लियर हो गई ये जी बात? जी बिल्कुल क्लियर हो गई। इसीलिए अजाब नाउन है, अजाब की बात की जा रही है। इस नाउन की सिफत क्या है, अजीम, है ना। उसी तरह यौम क्या है, दिन, और आखिर जो है वो उसकी सिफत है। अगर हम कह रहे हैं अल यौम तो अल आखिर आएगा, अल यौमु अल आखिरु, अल यौमी अल आखिरी। वो वही पूरा का पूरा ढांचा वही ले लेता है जो नाउन का ढांचा है था, जिसका वो सिफत बन रहा है। क्लियर हो गई बात? जी, जज़ाकल्लाह खैर। मुरक्कब तौसीफी है ये। और एक और मुरक्कब आप लोग अगली बार आने से पहले याद रखिएगा, एक और मुरक्कब भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो याद है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी, वो भी दोहरा देता हूं आपके लिए। मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं? मुरक्कब इजाफी इसको कहते हैं अहमद का कलम। अहमद का कलम, उर्दू में कह रहे हैं हम अहमद का कलम। ये कलम किसका है? अहमद का है। असल नाउन कौन है? अहमद है, और उसके साथ ये कलम अटैच है। अहमद का कलम अटैच हो गया उसके साथ, ठीक है। अब ये कलम किसी और का नहीं रहा, ये अहमद का ही कलम हुआ। ये बीच में जो का आया है, ये जब अरबी में कोई ऐसे दो अल्फाज, दो नाउन इस तरह, अहमद भी नाउन है और कलम भी नाउन है, ख्याल रखिएगा। दो नाउन इस तरह से आए कि बीच में का अपने आप तर्जुमे में आ जाए, तो वो क्या है? मुरक्कब इजाफी।
ठीक है ना, वो क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, वो सब पीछे गुजर चुका है। हम लोगों ने ज़मीर के हवाले से पढ़ा था, किताबी, ज़मीर मिल रहा है उसके साथ। चलिए इसको छोड़ दें। जैसे हम कहते हैं किताबुल्लाह, कुरान को कहते हैं ना किताबुल्लाह। गौर करें, किताब के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है ना, और अल्लाह जो उसके बाद आ रहा है, अल्लाह के हे के नीचे ज़ेर आएगा, किताबुल्लाही, किताबुल्लाही। ये अल्लाह, ये प्रॉपर नाउन है, अल्लाह प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो ये किताब, ये जो है सिर्फ किताब लिखा जाए तो ये क्या कहते हैं, इसमें नकेरा कहेंगे, ये कोई भी किताब हो सकती है, किताब कोई भी किताब हो सकती है। जब हम कहते हैं किताबुल्लाही, तो अब कोई किताब नहीं हो सकती, सिर्फ अल्लाह की किताब होगी। अब बीच में की आ गया, का की, अल्लाह की किताब, तो ये क्या है, मुरक्कब इजाफी। दोबारा देख लीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने शुरू में ही ये बातें आपको बता दी थी। अभी और भी कुछ बातें दरमियान में मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी। दरमियान में मैं इनको एक बार बता करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। ये चीजें दरमियान में मैं इसलिए बताता हूं कि इनको आप जहन नशी कर लें, एक बार बोझ आप पर ना पड़े ग्रामर का। ग्रामर का बोझ, ग्रामर बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं। याद करें इंग्लिश ग्रामर, आप लोगों ने पता नहीं किससे पढ़ा है, मैंने तो नेस्फील्ड से पढ़ा है ग्रामर। बहरहाल ग्रामर बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, और उस ड्राई सब्जेक्ट में हम आपको बिल्कुल बचा के ले जा रहे हैं, चीजें आहिस्ते आहिस्ते दरमियान में। अब ये सब ग्रामर ही वाली बात, हुर्फ जर मैंने आपको बताया, ग्रामर की बात थी, हुर्फ जर का बिहेवियर क्या होता है ये मैंने बताया। चीजें भी दरमियान में, ये मुरक्कब इजाफी, ये कई चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, वो सब ग्रामर से उसका ताल्लुक था, और बताता चला, दरमियान में बताता चला गया हूँ। एंड दैट इज एग्जैक्टली माई वे of conveying this whatever little knowledge I can convey to others. Okay? Clear? अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या बात है, ये तो सब पर माशाअल्लाह बड़ा अच्छा हुआ भाई, हम साफ बातें हम लोग कर रहे हैं, सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को देख के, आपको देख के मुझे प्यार भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ देने को दिल चाह रहा है। तो दुआ में तो वो उसकी तो जरूरत है ना, हम सबको जरूरत है, सबको जरूरत है, हर वक्त जरूरत है। कौन है जो इससे मुस्तस्ना अपने आप को कर सकता है? कोई नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कह सकते थे कि मेरे लिए भी दुआ करना, हाँ, तो कौन है जो मुस्तस्ना हो सकता है? लेकिन ये दोनों आयत नंबर 2 से 4 जहन में बैठा लें, मैंने क्या बातें कही हैं। आयत नंबर 6 से 7 जहन में बैठा लें, मैंने क्या बातें कही हैं, बिल्कुल बैठा लें जहन में, एकदम बैठा लें। ये बड़ी अहम बात है जो मैंने आप तक पहुंचाई है, और मैंने इसीलिए कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, कि मैं ये बात महसूस करूंगा कि मैंने जो बात, इन बातों को आप तक नहीं पहुंचाया, तो मुझे अपने आप में बुरा लगेगा। अभी आयत नंबर 8 से इंशाल्लाह जो बातें हो रही हैं, इंशाल्लाह अगली बार होंगी। चलें, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बल आलमीन, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।